الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ یہ سورہ محمد کی یہ آیت ہے جس میں ایمان والوں سے خطاب کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ اے وہ لوگ جو کلمہ گو ہو، یعنی کلمہ پڑھتے ہو، اللہ کو مانتے ہو، تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کی مدد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت پر چلنا اور اس کے نظام کی پیروی کرنا۔ یہ صورتحال ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں برسیں گی، انعامات ملیں گے اور پھر انسان کو استقامت کی دولت بھی نصیب ہو جائے گی۔ اللہ کی مدد بھی آئے گی اور استقامت کی دولت بھی نصیب ہو جائے گی۔ پچھلے جمعے کو میں نے اسوہ حسنہ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نمونہ ہے اور کمزور طبقات ہیں، کمزور جماعتیں ہیں، کمزور افراد ہیں، ان کے حوالے سے کچھ بات کی تھی۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں کہ کمزور طبقات میں سب سے پہلا طبقہ، جیسا میں نے ذکر کیا تھا، کہ خواتین کا ہے۔ زمانے جاہلیت میں ان کے ساتھ بہت ظالمانہ اور جابرانہ سلوک کیا جاتا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے مرتبے کو اور ان کے درجے کو بلند فرمایا۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک سورت باقاعدہ سورۃ النساء یعنی عورتوں کی سورت کے نام سے نازل فرمائی ہے اور بہت سے احکامات دیے ہیں جس میں خواتین کو امتیاز حاصل ہے، اور اس طرح سے بھی خواتین کا امتیاز اور ان کی برتری واضح ہوتی ہے کہ ماں کی حیثیت سے ان کا مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بڑھایا کہ فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ یعنی اگر انسان کو جنت چاہیے تو اپنی ماں کی خدمت کرے اور اس سے سر منہ انحراف نہ کرے، پوری توجہ کرے تو اس خدمت کے ذریعے سے جنت حاصل ہو جائے گی۔ بیوی کی حیثیت سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کا مرتبہ بہت بڑھایا، اس طور پر کہ آپ ازواج مطہرات سے مشورے کیا کرتے تھے اور نازک معاملات میں ان کے مشورے قبول بھی کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ کا واقعہ کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے تسکین دی، تسلی دی، کہا آپ گھبرائیے نہیں، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ مزید اپنے ایک قریبی رشتہ دار ورقہ ابن نوفل کے پاس وہ لے گئیں اور ان کے پاس جا کر مزید تسلی کا سامان فراہم کیا۔ تو یہ خواتین تسلی کا سامان ہوتی ہیں، تو اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مرتبے کو اور اسلام نے ان کے مرتبے کو بڑھایا۔ بیٹی کی حیثیت سے خواتین کے مرتبے کو کیسا بڑھایا؟ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس کی ایک یا دو یا تین بیٹیاں ہوں اور پھر اس نے ان کو تعلیم دی اور ان کی شادی کرائی تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ صریح حدیث ہے کہ اللہ رب العزت اس عمل کے ذریعے سے جنت کو واجب کر دیتے ہیں۔ اور مزید فرمایا جس کی کئی بیٹیاں ہوں اور پھر ان کی تربیت کا، ان کے تعلیم کا اہتمام کرے تو پھر یہی بیٹیاں جہنم سے اس کے لیے آڑ ہوں گی، بچاؤ کا ذریعہ ہوں گی۔ تو یہ جن بیٹیوں کو درگور کیا جاتا تھا، یعنی قبر میں دفن کر دیا جاتا تھا زندہ، جن بیٹیوں کو کوئی وقت نہیں تھی، ان بیٹیوں کا مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بلند کیا کہ پھر اس کے ذریعے سے جنت یقینی ہو گئی اور جہنم سے بچنے کا ذریعہ بھی وہ ہو گئیں۔ معاشرے کے کمزور طبقات میں ایک طبقہ ہے بوڑھے افراد کا، عمر دراز افراد کا۔ یہ بڑھاپا ایک فطری چیز ہے۔ بچپنا، جوانی اور بڑھاپا یہ زندگی کے تین مرحلے ہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ جو بیچ کا مرحلہ ہے یہ بڑا طاقت و قوت کا مرحلہ ہوتا ہے جوانی کا، اور بچپنے میں کا مرحلہ اور یہ بڑھاپے کا مرحلہ بہت کمزوری کا مرحلہ ہوتا ہے۔ اس کمزوری کے مرحلے کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایات دی ہیں کہ کمزوروں بوڑھوں کو، عمر رسیدہ افراد کو، عمر دراز افراد کو کمزور نہ سمجھو،
اور ایک تو تمام افراد کے حوالے سے حدیث ہے کہ دیکھو تم کو جو روزی دی جاتی ہے تمہارے کمزوروں کے حوالے سے دی جاتی ہے، لہٰذا کمزور کو کمزور سمجھ کے نظر انداز نہ کرنا، ورنہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق کا جو انتظام ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ مزید خصوصیت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ ایک حدیث میں ہے جو ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جوان کسی بوڑھے شخص کی عزت کرتا ہے، تکریم کرتا ہے، احترام کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بڑھاپے میں ایسے افراد کو اس کے لیے طے کر دیں گے جو اس کا اکرام کریں گے، اس کی عزت کریں گے اور اس کی تعظیم کریں گے۔ دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ ایک صحابہ ان کی عمر بہت زیادہ تھی، تو مجلس ہو رہی تھی، لوگوں نے جگہ نہیں دی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خفا ہوئے اور کہا لیس منا من لم یوقر کبیرنا ولم یرحم صغیرنا، ہم میں سے وہ شخص بالکل نہیں ہے جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کی تعظیم نہ کرے، بڑوں کا اکرام نہ کرے۔ اس سے بھی بڑھ کر، اس سے بھی اہمیت والی ایک حدیث ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو بڑی عمر کے افراد ہیں ان کا کس قدر احترام کرنا چاہیے، کس قدر عزت کرنی چاہیے۔ اللہ کی عزت بڑی عمر والوں کی عزت کے ساتھ مربوط ہے، اور اللہ کی نعوذ باللہ گستاخی بڑی عمر والوں کی گستاخی کے ساتھ مربوط ہے۔ ان من اکرام اللہ تعالی اکرام ذی الشیبۃ المسلم، اللہ تعالیٰ کا اکرام، اللہ کی عزت، اللہ کا احترام اسی میں ہے کہ تم عمر دراز افراد اور سن رسیدہ افراد کی تم تعظیم کرو، ان کی عزت کرو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، اس اسوے کی روشنی میں ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، خاص طور سے عمر کے جو جوانی کے مرحلے میں ہیں وہ اپنے بڑوں کو دیکھیں اور ان کا احترام کریں تو اللہ کی نعمتیں انہیں حاصل ہوں گی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مجلس میں بڑے بڑے صحابہ بھی موجود تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کیا، اور وہ سوال یہ تھا کہ درختوں میں سے کون سا درخت ایسا ہے جس کی مثال مسلمان سے دی جاتی ہے؟ درختوں میں کون سا درخت ایسا ہے جس کی مثال مسلمان سے دی جاتی ہے؟ اب حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ سارے صحابہ خاموش تھے، مجھے وہ جواب معلوم تھا، لیکن میں نے بڑوں کے ادب میں، بڑوں کے احترام میں جواب نہیں دیا، خاموش رہا۔ تو یہ ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تائید بھی ہوئی، اور وہ اللہ خود حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ درخت کھجور کا درخت ہے جس کی مسلمان سے اس کی مثال دی جاتی ہے اور اس کی تشبیہ دی جاتی ہے۔ تو یہ بڑے افراد کی عزت اور ان کا احترام اور ان کا ادب جب ہوتا ہے معاشرے میں تو پھر اس کے ذریعے سے بڑے اچھے نتائج سامنے آتے ہیں۔ بڑے افراد ہی کے ذیل میں معذور بھی ہیں، وہ معذور افراد چاہے وہ پیر سے معذور ہوں، چاہے وہ اپنے ہاتھ سے معذور ہوں، چاہے وہ آنکھوں کی بینائی سے معذور ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمیں اس سلسلے میں یہ ملتا ہے، نمونہ یہ ملتا ہے کہ آپ معذوروں کا بہت احترام کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور دعوت کا موضوع تھا، تبلیغ کا موضوع تھا، اصلاح و تربیت کا موضوع تھا، اسلام کے حوالے سے ایک بات ہو رہی تھی اور بہت اہم بات تھی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گفتگو کے درمیان عبداللہ ابن ام مکتوم جو نابینا صحابی تھے وہ آ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے آواز دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ نہیں کی تو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ سورہ عبسہ وتولیٰ قرآن میں نازل کی اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ طریقہ اچھا نہیں ہے کہ کوئی معذور فرد یا کوئی نابینا فرد یا کوئی اور بھی کمزور فرد آئے تو اس کی طرف سے آپ بے اعتنائی برتیں، بے توجہی برتیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکرام کرتے تھے، خاص طور پر اکرام کرتے تھے، اور آپ نے عبداللہ ابن ام مکتوم کو مؤذن بنایا، اور مؤذن ایک بڑا اہم عہدہ ہے، بڑا اہم منصب ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے یغفر للمؤذن مدى صوته، جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے اس کے بقدر اگر اس کے گناہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف فرما دیں گے۔ مؤذن کا بڑا مرتبہ ہے۔ اس تناظر میں مؤذن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بنایا، اور بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالیات کا ذمہ دار ان کو بنایا، یعنی وزیر خزانہ بنایا، اتنی بڑی ذمہ داری دی۔ تو یہ معذور افراد کا اکرام ہے، ان کا احترام ہے۔ عمرو ابن جموح ایک صحابی ہیں، وہ پیر سے معذور تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا استقبال کرتے تھے۔ جب آتے تھے تو ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کبیدگی اور ناراضگی کا اظہار کریں، کہتے تھے او گورے رنگ والے، وہ سردار، اور وہ بہت اچھے جملے اور اچھے الفاظ کر کے ان کا استقبال کیا کرتے تھے۔ تو یہ جو بوڑھے افراد ہیں، سن رسیدہ افراد ہیں، ان کا احترام بھی اسوہ حسنہ میں ہمیں ملتا ہے اور اس کی طرف توجہ ہونی چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ بچے ہیں، یہ بھی کمزور ہوتے ہیں، ان کے تعلق سے بھی اللہ
کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت شفقت کا معاملہ فرمایا، گزرتے تھے تو سلام کرتے تھے اور شفقت کا ہاتھ ان کے اوپر رکھتے تھے، دست شفقت ان پر رکھتے تھے۔ اور مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف توجہ فرمائی کہ کسی باپ نے اپنے بیٹے کو حسن ادب سے زیادہ کوئی تحفہ نہیں دیا۔ بچوں کی تربیت، بچوں کی تعلیم، ان کی اخلاقی نگرانی، یہی سب سے بڑا تحفہ ہے جو ایک والد اپنے بیٹے کو دے سکتا ہے۔ آج بہت سے دنیاوی انتظامات کیے جاتے ہیں، ہم اگر اس انتظام کی طرف توجہ کریں تو اسوہ حسنہ کے مطابق ہمارا یہ عمل ہوگا۔ اور مزید یہ کہ مظلوموں کی دستگیری کرنا اور یتیموں کا خیال رکھنا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے میں ملتا ہے۔ حلف الفضول ایک معاہدہ تھا مکہ مکرمہ کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی نبوت نہیں ملی ہے، ابھی رسالت سے سرفراز نہیں کیے گئے ہیں، ابھی آپ پر قرآن نازل نہیں ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی مظلوموں کی ہمدردی آپ کے اندر تھی اور اس کا لحاظ فرمایا کرتے تھے، اور خود فرماتے تھے کہ اگر مجھے نبوت کے بعد ایسے معاہدے کے لیے جس میں مظلوموں کی مدد کے لیے بلایا جائے گا تو میں ضرور حاضر ہوں گا۔ اور یتیموں کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اہم حدیث ارشاد فرمائی، انا وکافل الیتیم ہاکذا، کہ دیکھو میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے جس طرح دو انگلیاں برابر ہیں، ایسے میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے اس طرح ہوں گے۔ تو معاشرے کے یہ کمزور افراد ہیں، چاہے خواتین ہوں، چاہے بوڑھے افراد ہوں، چاہے بچے ہوں، چاہے مظلوم ہوں، چاہے یتیم ہوں، اسوہ حسنہ اس سلسلے میں یہ ہے، اچھا نمونہ یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ان کی طرف توجہ دی جائے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارا معاشرہ ایک اچھا معاشرہ ہوگا اور بہتر معاشرہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیقات سے نوازیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔